بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی قسط نمبر 24 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے پرتاپ رائے اور جے رام۔ تو دوستوں، برہمناباد سے ایک کوس کے فاصلے پر جے رام کو اپنا قافلہ دکھائی دیا۔ اس نے واسو کے ساتھ قافلے میں شریک ہونا خلاف مسالت سمجھتے ہوئے اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور دوسرے دروازے سے شہر میں داخل ہوا۔ برہمناباد میں نارائن داس نامی ایک نوجوان اس کا پرانا دوست تھا، جس جے رام نے داسو کو اس کے گھر ٹھہرا کر شاہی مہمان کھانے کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد پرتاپ رائے سپاہیوں اور قیدیوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ اس نے جے رام کو دیکھتے ہی کوسا، مجھ سے تم نے شکار کا بہانہ کیوں کیا؟ تم نے صاف یہ کیوں نہ بتایا کہ تم مجھ سے پہلے مہاراج سے ملنا چاہتے تھے؟ اب بتاؤ، تمہاری بہن کی کہانی سننے کے بعد مہاراج نے کیا کہا؟ میں ابھی تک مہاراج سے نہیں ملا اور نہ میری یہ نیت تھی۔ پرتاپ رائے نے مطمئن ہو کر کہا، جے رام، میرا خیال ہے کہ اپنی بہن کے غائب ہونے کے متعلق تم نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ میں عربوں کے علاوہ سراندیپ کے قیدیوں سے بھی پوچھ چکا ہوں، وہ سب تمہارے بیان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے راجا سے شکایت کی کہ تمہاری بہن کے علاوہ ایک مسلمان لڑکی بھی جہاز سے غائب ہوئی ہے، تو ممکن ہے کہ راجا مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ میں راجا کے سامنے بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میری بہن جہاز پر نہیں تھی اور مسلمان لڑکی کے غائب ہو جانے کا واقعہ بھی صحیح نہیں۔ لیکن جب قیدی شکایت کریں گے کہ وہ جہاز سے غائب ہوئی ہے، تو تمہارا بیان راجا کو مطمئن نہ کر سکے گا۔ جے رام نے پریشان ہو کر کہا، آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ نے زبیر اور علی کو اذیت پہنچا کر مجھے یہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا کہ میری بہن غائب نہیں ہوئی، اور اب آپ یہ ثابت کرنے پر مصر ہیں کہ اب عرب لڑکی اور میری بہن جہاز سے غائب ہوئی ہے۔ اور پرتاپ رائے نے جواب دیا، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی مجبوری ہے جس نے تمہیں اپنی بہن کا راز چھپانے پر مجبور کیا؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ زبیر میرا مہمان تھا، اس نے میری جان بچائی تھی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس واقعے کی آڑ لے کر اسے اذیت پہنچائے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم صرف زبیر کی خاطر اپنے صحیح دعوے سے دستبردار ہوئے۔ تم زبیر کی دوستی پر اپنی بہن کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن تمہارا اول گواہی دیتا ہے کہ تمہاری بہن کو میں نے اغوا کیا ہے، اور صرف تمہاری بہن ہی نہیں بلکہ ایک عرب لڑکی اور لڑکے کی غائب ہو جانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ جے رام نے جواب دیا، نہیں، مجھے آپ کے متعلق جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو چکی ہے۔ کب؟ جے رام نے اچانک محسوس کیا کہ پرتاپ رائے اس کے لیے پھر ایک پھندا تیار کر ہے۔ اس نے چونک کر کہا، آخر ان باتوں سے آپ کا مطلب ہے؟ میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں راجا کے سامنے اپنی بہن کا ذکر نہیں کروں گا۔ پرتاپ رائے نے سرد میرے سے کہا، تم جو کچھ خود نہیں کہنا چاہتے وہ عربوں کی زبان سے کہلواؤ گے، اس سے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلے جس راز کو تم ظاہر کرنا چاہتے تھے اسے میں چھپانا چاہتا تھا، اب جس راز کو تم چھپانا چاہتے ہو اسے میں ظاہر کرنے پر مجبور ہوں۔ میرے متعلق اگر تمہاری غلط فہمی دور ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تم ایک عرب کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہو۔ کوئی عقل مند آدمی یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں نے خود اپنی بہن کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ تمہاری بہن کا مسئلہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن عرب لڑکی کا سراغ لگانے کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ تمہاری طرح عربوں نے بھی راجا کو مجھ سے بدظن کرنے کے لیے ایک لڑکی کے غائب ہونے کے بہانہ تراشا ہو، لیکن اگر دربار میں اس کے غائب ہو جانے کا سوال اٹھایا گیا تو ہم میں سے ایک کو یہ ذمہ داری اپنے سر لینا پڑے گی۔ جے رام نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جس طرح میں نے آپ سے انتقام لینے کے لیے اپنی بہن کو غائب ہو جانے کا جھوٹا افسانہ تراشا تھا، اسی طرح انہوں نے مجھے آپ کا شریک کار سمجھ کر محض انتقام لینے کے لیے یہ بہانہ تلاش کیا ہے۔ میں زبیر کو سمجھا سکتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے کہنے پر راجا کے سامنے جھوٹی شکایت نہیں کرے گا۔ پرتاپ رائے نے بے رخ سے کہا، تم کسی قیدی سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ میں نے سپاہیوں کو حکم دیا ہے کہ راجا کے سامنے پیش ہونے سے پہلے تمہیں اپنا صندوق کھول کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ جے رام کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن فوج کے ایک افسر نے آ کر پرتاپ رائے کو اطلاع دی کہ مہاراج آپ کو یاد فرماتے ہیں۔
जय राम ने प्रताप राय के साथ जाना चाहा, लेकिन इसने कहा, महाराज ने मुझे याद फरमाया, तुम्हें नहीं। तुम इत्मीनान से बैठे रहो, जब तुम्हें बुलाया जाएगा मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। प्रताप राय जहाज से लूटा वो माल उठवा कर चला गया और जयराम परेशानी की हालत में इधर उधर टहलने लगा। जुबैर बाकी कैदियों के साथ ही एक कमरे में बैठा हुआ था। इसने टहलते टहलते अंदर झांक कर देखा, लेकिन पहरेदार ने उसे एक तरफ धकेलते हुए दरवाजा बंद कर दिया। जयराम से एक मामूली पहरेदार को यह सलूक देखकर जुबैर और इसके दूसरे साथियों को यकीन होने लगा कि वो इनके साथ एक ही किश्ती में सवार है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम इससे अगली किस्त बयान करेंगे, राजा दहर का दरबार। उसकी 3 किस्तें हैं, तो कल हम इंशाअल्लाह ताला उसकी पहली किस्त आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।